ایک بھائی نے کہا کہ نماز شروع کریں تو خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، کیا کریں کہ ہم یہ خیالات نہ آئیں؟ دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل نہ آئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے ایک شیطان کو گویا کہ اجازت دی ہے، اس کو وسعت دے دی ہے کہ وہ ہمیں وسوسہ ڈالے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ان وساوس کو زیادہ زیادہ دور کریں اور اپنے اندر وہ روحانیت پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے وہ یا نورانیت پیدا کریں کہ نور سے وہ جل جائے یا گھبرا کر پیچھے ہٹ جائے۔ اور کچھ مخصوص طریقے ہوتے ہیں، جیسے آپ جائے نماز پہ کھڑے ہو جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ اپنی بائیں طرف تھو 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 کریں، بشرطے کہ جماعت میں نہ پڑھ رہے ہوں، کسی کو کہے گا مجھ پہ تھوک رہے ہیں تو ویسی، اور تھوکنا نہیں ہے، تھو 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 بس کرنا ہے، جیسے شیطان کے منہ پہ تھوک رہا ہوں، اس کی برکت سے شیطان دور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، الحمد شریف، سورت، ثنا، التحیات، دعائے قنوت، اس کا مطلب اس کے علاوہ تکبیرات انتقالات وغیرہ، یہ سب کے سب جو ہیں ان کے تراجم آپ سیکھ لیجئے، اور جب آپ پڑھیں تو ترجمہ ذہن میں لائیں۔ جیسے امام صاحب پڑھ رہے ہیں، مخصوص صورتیں الحمد پڑھتے ہیں تو ان کا ترجمہ سیکھ لیں، امام صاحب جب وہ پڑھ رہے ہوں تو اس کا ترجمہ ذہن میں دہراتے رہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر آپ نماز میں ارکان کو ادا کرتے ہوئے نگاہ رکھتے ہیں وہاں نگاہ جما کر رکھیں۔ جیسے کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے کی جگہ، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر، جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو گود میں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ناک کی نوک اور سلام پھیرتے ہیں تو کندھے کو دیکھتے ہیں، نگاہ جما کر رکھیے، ہٹائیے نہیں، تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ اور باقی اگر وسوسے پھر بھی آتے ہیں، اس سے گھبرائیں بالکل نہیں، اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جتنا زیادہ وسوسے ہوں گے اور ان کو آپ دور کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب حاصل ہوگا، اور اس سے نماز میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی بالکل خشوع و خضوع نہیں ہے تو کیا فائدہ اس سے نماز کا؟ نہ بہت فائدہ ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ کو وسوسے نہ آئیں اور آپ سیدھی سیدھی نماز پڑھیں تو یہ تو آپ کو مشقت بالکل بھی نہیں ہوئی، تو جو جتنی زیادہ مشقت میں نماز ادا کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب بڑھتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں اس کا خیال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص 5 وقت نماز نہیں پڑھتا تو اس کے نوافل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو جو آخری نصیحتیں کی اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ جب تک اللہ کا فرض باقی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نفل قبول نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس جنس کی عبادت فرض باقی ہو اس کا نفل مقبول نہیں ہوتا، لہذا اگر زکوٰۃ باقی ہو تو نفلی صدقہ مقبول نہیں ہے، نماز باقی ہو تو نفل نماز نہیں، اور اگر فرض روزے باقی ہوں تو نفلی روزے مقبول نہیں ہوتے، اس لیے پہلے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کوئی ایک جگہ اپنے لیے نماز کے لیے مخصوص کر لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے مخصوص کرنا ایسا کہ کوئی رش وش نہیں ہے، ایک جگہ سے ہوا بہت اچھی آتی ہے، میں وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں تو مجھے خشوع و خضوع بہت ملتا ہے اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہ جگہ مخصوص کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مصلی کے قریب اپنا رومال رکھ کے چلے جاتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں پڑھے گا، یہاں میں پڑھوں گا، وہ دوسروں کو نہیں پڑھنے دیتے۔ اس طرح کی جگہ مخصوص کرنا یہ غلط ہوتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ ہے۔ کوئی اپنا رومال رکھ کے نہیں جا سکتا، اگر فرض کریں کو رومال رکھ کر وہاں چلا گیا وضو خانے پر تو یہ کوئی بس نہیں ہے کہ اس کی سیٹ پہ اپنا سامان رکھ کے چلے گا تو اس سیٹ پہ دوسرا نہیں بیٹھ سکتا، کوئی ہٹا کر ادھر کھڑا ہو جائے، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اس طرح جگہ مخصوص کر لینا، یا پھر تیسری ایک صورت یوں بنا سکتے ہیں کہ اسی جگہ میں میری نماز ہوگی ورنہ نہیں، اس طرح تخصیص کر لینا یہ صحیح نہیں ہوتا، ورنہ جو میں نے پہلی صورت بتائی اس کے تحت صحیح ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مساجد میں جب جماعت ختم ہو جاتی ہے بعض لوگ لیٹ پہنچتے ہیں تو اپنی جماعت قائم کر لیتے ہیں، تو یہ کیا ہر مسجد میں ہو سکتا ہے یا بعض مسافروں والی مسجد جیسے اسٹیشن والی مسجد ہوتی ہے، بس اسٹاپ پہ مساجد ہوتی ہے، اس میں لوگ آتے رہتے ہیں نماز پڑھ کے نکلتے رہتے ہیں، ان کے لیے؟ دیکھیں، ویسے یہ حکم ہر مسجد کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، نماز پڑھا کے چکے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے دیر سے تشریف لائے، سرکار نے فرمایا کون ہے جو ان کے ساتھ نماز پڑھے؟ تو یعنی انہوں نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ، اور اس طرح دیگر صحابہ بھی سے ثابت ہے کہ لیٹ ہو جانے پر جماعت قائم کی گئی ہے۔ تو مسافر والی مسجد میں تو شبہ ہی نہیں ہے، لیکن عام مساجد کے اندر کوئی دیر سے آئے تو جماعت قائم کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اب ماحول بدل گیا ہے، اگر آپ کبھی کبھار ہو جائے تو چلے الگ بات ہے، اس کو عادت نہ بنائیں۔ اگر عادت بنا لیتے ہیں، یعنی ہفتے میں 2-3 بار آپ ایسا کرتے ہیں تو شکوک و شبہات اور بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات امام صاحب گھبرا جاتے ہیں کہ ضرور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اپنا گروپ بنا رہے ہیں، اور ایک کلیش کی صورتحال بن جاتی ہے۔ اسی طرح مختلف مکاتب فکر کی مساجد میں اگر آپ دیر سے جا کے نماز پڑھتے ہیں تو بھی اسی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ یا تو ماحول سازگار ہو تب جماعت ثانیہ قائم کرنے میں حرج نہیں،
اور اگر ماحول سازگار نہیں ہے، فتنہ فساد، بدگمانیوں، غیبتوں، چغلیوں، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد کا اندیشہ ہے، تو اپنے گھر پہ آپ علیحدہ نماز پڑھیں، یہی بیسٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز ختم کی اور پھر اس کے بعد اس نے وضو نہیں توڑا، حدث لاحق نہیں ہوا اور اس نے کوئی بات وغیرہ نہیں کی، تو جب تک وہاں بیٹھا رہے گا اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش اور رحمت کرتے رہیں گے۔ یہ بخاری کی روایت موجود ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ اہل سنت کی جو مساجد ہیں اس میں زیادہ یہ فضیلت اس لیے حاصل ہو سکتی ہے کہ نماز کے بعد اکثر اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے، یا وہ حضرات جو نماز کے بعد بیٹھ کر اسی جگہ پر کچھ دیر وظائف پڑھتے رہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ جب تک وہاں بیٹھیں گے، جب تک اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کر رہے ہیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جتنی دیر یہ اپنی دعا کر رہے ہیں اتنی دیر اللہ کے فرشتے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے ہوں گے۔ تو یہ تو موجود ہے، اور ضمناً یہ ایک فائدہ یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، یعنی توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ فرشتے کوئی بھی فرشتہ جو بھی کام کرتا ہے صرف اللہ کے حکم سے کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کام کا انتخاب نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب نماز ختم ہونے کے بعد جب تک آدمی وہاں بیٹھے رہے فرشتے دعا کریں گے، بس خود نہیں کر رہے بلکہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو جب اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا تو اس کی رحمت سے بعید ہے کہ انہیں اس لیے مقرر کرے کہ تم ان کے لیے دعا مانگو، دعائے بخشش، دعائے مغفرت، دعائے رحمت، اور پھر اس کو مقبول بھی نہ فرمائے۔ یہ تو بہت مشکل ہے، خود ہی اللہ نے مقرر کیا۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور ان دعاؤں سے حصہ حاصل کرتے ہیں تو آپ کی بخشش اور آپ پہ نازل ہونے والی رحمتوں کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اسی سے متصل بیچ میں ایک روایت امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ سرکار نے چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے وصیت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ الضحیٰ جو کہلاتی ہے وہ چاشت کی نماز کہلاتی ہے، تو یہ سرکار نے خود بھی پڑھی ہے، ثابت ہے جیسے نچلی روایت میں آ رہا ہے، اور اس کے پڑھنے کی تلقین بھی بیان فرمائی ہے۔ جب طلوع آفتاب ہوتا ہے، یوں کہہ لیں کہ سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو سمجھ لیں فجر کا وقت ختم ہو گیا اور اب مکروہ وقت شروع ہوا ہے، جو ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 منٹ تک رہتا ہے۔ ہمارے یہاں کے حساب سے 20 منٹ گزر جانے کے بعد اس کے بعد انسان اشراق کی نماز پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت نماز اشراق ہے، اور 20 منٹ کے اندر سورج اتنا حدت والا نہیں ہو جاتا کہ اس پہ نگاہ جمنا مشکل ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 20 منٹ میں اتنی شدت نہیں آتی ہے لیکن تھوڑی تیزی آ جاتی ہے۔ پھر جب اور زیادہ تیزی آ جائے کہ اب آپ کی نگاہیں سورج پہ بالکل نہیں جم سکتی ہوں تو سمجھ لیں اب چاشت کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ دونوں کے فرق کے آغاز میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی دونوں کے وقت کے آغاز میں تھوڑا سا فرق ہے کہ 20 منٹ مغرب گزر جانے کے فوراً بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، کیونکہ سورج میں بھی نرمی ہے، اور جب سورج میں بہت زیادہ سختی اور گرمی آ جاتی ہے کہ اب آپ کی نگاہ نہیں جمتی تو اب چاشت کے وقت شروع ہوتا ہے۔ لیکن انجام کے سلسلے میں، اینڈ کے سلسلے میں دونوں برابر ہیں کہ جیسے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے تو اشراق اور چاشت دونوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنا افضل ہوتا ہے، یہ پڑھ لینی چاہیے اگر آپ کے پاس موقع ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ تکبیر لگاتے ہوئے کانوں کو چھونا لازم نہیں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، کوئی کان کی یا انگوٹھوں کو کان کی لو کے ساتھ لگانا کوئی لازم نہیں ہے۔ ہاں، کندھے تک اٹھانا یا کانوں کے برابر تک ہاتھوں کو لے کے جانا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مستحب قرار دیتے ہیں، سنت مستحبہ، تو اس لیے یہ کرنا چاہیے۔ لیکن لوگ اصل میں اندازہ کرنے کے لیے کہ بعض اوقات کیونکہ شیشہ تو سامنے ہوتا نہیں، وہ اس طرح کانوں کو یہ چھو کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہاتھ صحیح مقدار اور مقام تک پہنچ گئے ہیں، تو اگر اس وجہ سے کوئی کرے، اس کو سنت سمجھ کے نہ کرے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بچے نے کویسچن کیا کہ قضاء عمری کا حساب کس عمر سے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو فتویٰ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تقوی۔ فتوے کا مطلب شرعی حکم یہ ہے، اس پہ آپ کر لیں ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے تقوی، یعنی احتیاط اس میں ہے، وہ بھی شرعی حکم کے ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن زیادہ محتاط مسئلہ ہوتا ہے۔ تو قضاء عمری کا حساب کرنے کے لیے فتویٰ تو اس پر ہے کہ مرد ہو یا عورت تو 15 سال سے اپنا حساب کرے، کیونکہ 15 سال کے بعد انسان عموماً بالغ ہو جاتا ہے۔ لیکن تقوی یہ ہے کہ بچیاں 9 سال سے حساب کریں اور مرد 12 سال سے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ تقوی اختیار کرنا چاہیں، بہت اچھی بات ہے، اور اگر فتوے پہ عمل کرنا چاہیں تب بھی آپ کے لیے کوئی گریز کے امکانات نہیں ہیں، اب 15 سال کے بعد سے کر سکتے ہیں۔
کسی کا واجب ترک ہوا اور اس نے ایک کے بجائے 2 دفعہ سجدہ سہو یعنی 4 جو سجدے کر لیے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ سلام پھیر چکے ہیں تو 2 چونکہ ضرورت سے زیادہ انہوں نے سجدے کیے ہیں تو یہ نماز واجب العیادہ ہوگی، بہتر ہے کہ اس کو بعد میں دوبارہ لوٹا لیا جائے۔